ڈسکوریٹ کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، برِ صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں سب سے اہم رازوں میں سے ایک راز یہ بھی ہے کہ پرانی اور ترقی یافتہ تہذیب، جسے ہڑپا تہذیب بھی کہا جاتا ہے، آخر وہ کیسے اس دنیا سے مٹ گئی؟ ایسی کیا وجہ تھی کہ اسے تباہ و برباد کر دیا گیا؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ تہذیب کیسے صفحۂ ہستی سے بالکل مٹا دی گئی۔ آخر ان لوگوں میں ایسا کیا تھا جو ان کی تباہی کا باعث بنا؟ ہڑپا پاکستان میں صوبہ پنجاب کے شہر ساہیوال سے 35 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہے۔ یہ مقام 1920 میں ماہرین آثار قدیمہ نے کھدائی کے دوران دریافت کیا اور ہڑپا کی تہذیب و ثقافت کے حوالے سے رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ کے مطابق وادی سندھ کی تاریخ 5000 قبل مسیح تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس علاقے کے قصبے قدیم تہذیب و ثقافت کے آثار کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج یہاں بڑے بڑے شہر موجود ہیں، جبکہ کسی زمانے میں یہاں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ہوا کرتے تھے اور کسی کے تصور میں بھی نہ تھا کہ ان ٹیلوں کے نیچے کبھی ایک قوم آباد تھی جسے فراموش کیا جا چکا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اسی طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اردو معلومات اور سیر و سیاحت پر مبنی ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو لازمی سے دبا دیں۔ ناظرین، 1920 میں ہڑپا کے مقام پر ماہرین آثار قدیمہ نے کھدائی کا کام شروع کیا۔ ان کا خیال تھا کہ کھدائی کے نتیجے میں کچھ قدیم اشیاء ملیں گی، لیکن ان کی توقعات سے بڑھ کر زمین کے اندر ایک پورا شہر دریافت ہوا۔ اس پروجیکٹ کو مزید وسیع کیا گیا اور ارد گرد کی زمین کی کھدائی بھی کی گئی۔ ہڑپا کے ساتھ ماہرین آثار قدیمہ نے 8 مزید دیہات اور قصبے دریافت کیے۔ ماہرین نے یہ علاقے دریافت تو کر لیے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہاں کون لوگ رہا کرتے تھے۔ یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ پہلی بار ان شہروں کو کب تعمیر یا آباد کیا گیا۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ہڑپا کی تہذیب 2250 قبل مسیح تک پھیلی ہوئی ہے، جبکہ کچھ ماہرین کے مطابق اس تہذیب نے 2500 قبل مسیح میں جنم لیا۔ ناظرین، یہ مقام تاریخی طالب علم اور ماہرین آثار قدیمہ کے لیے ہمیشہ سے ہی دلچسپی کا مرکز رہا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ یہاں کے لوگوں کا پیشہ زراعت یا باغبانی تھا۔ ہڑپا کے مکان جلائی ہوئی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے تھے اور نکاسی آب کا بھی بہترین نظام تھا۔ ہر مکان میں ایک کنواں ہوا کرتا تھا جس سے وہ پانی بھرا کرتے تھے۔ یہاں کی سڑکیں کشادہ تھیں۔ یہاں قبریں بھی ملی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کے رہنے والے لوگ مردوں کو دفن کیا کرتے تھے۔ یہاں کے زیورات بھی مشہور تھے کیونکہ اس علاقے سے ہار، انگوٹھیاں، چوڑیاں اور دیگر زیورات بھی ملے۔ اس کے علاوہ لوگوں میں کتے، بلیاں، گھوڑے، بکری، بھیڑ، بھینس اور اونٹ وغیرہ پالنے کا بھی رواج عام تھا۔ ناظرین گرامی، ہڑپا میں تعمیراتی منصوبوں پر بھی کام کیا جا چکا ہے۔ کچھ پرانے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس شہر میں ظالم حکمران موجود تھے جو کہ دوسروں کی عورتوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے اور اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان کا استعمال کرتے تھے۔ اس شہر میں خواہشیں عام تھیں۔ غریبوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ قوم ذہانت میں بھی بہت زیادہ آگے تھی۔ اتنے قدیم وقت میں ہی ان کا رہن سہن آج کے موجودہ رہن سہن کے مطابق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس قوم کو خدا کی طرف سے 3 بار آفت آئی کہ 3 بار اس شہر کی زمین کو الٹا دیا گیا۔ اس بات کا ثبوت اس رپورٹ سے ملتا ہے کہ ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ کھدائی کے دوران ان کو ایسے گھر بھی ملے جن کی چھتیں وغیرہ تو گھر کے نیچے تھیں، لیکن گھروں کی بنیادیں اوپر۔ اس کے علاوہ یہاں پر کئی قدیم عمارات بھی ملی ہیں، جن میں سے ایک مسجد ہے جسے ریت سے نکالا گیا ہے۔ تاہم یہ مسجد اب بھی شاندار ہے اور یہاں آنے والے سیاح مسجد ضرور دیکھتے ہیں۔ مسجد کو جس طرز تعمیر پر تعمیر کیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مغل دور میں تعمیر کرائی گئی تھی۔ ہڑپا کی سڑکیں موہنجو داڑو، جو کہ ہڑپا کی طرح ہی ایک قدیم شہر ہے، کی سڑکوں سے مشابہت رکھتی ہیں۔ اس علاقے میں ایک مقبرہ بھی ہے جسے مقبرہ 9 گز کہتے ہیں۔ یہ نام ایک 9 گز لمبے آدمی کی مناسبت سے پڑا ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ ہڑپا کے قریب ایک بہت بڑا قبرستان ہے جس کے وسط میں ایک مزار بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مزار ایک صوفی کا ہے۔ ہڑپا کا عجائب گھر سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز ہے۔ یہاں قدیم زمانے کی بے شمار اشیاء موجود ہیں۔ ہڑپا کی دریافت کے وقت جو بھی برتن، زیورات، ڈھانچے اور پینٹنگز وغیرہ ملی،
انہیں عجائب گھر میں محفوظ رکھا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، ہڑپا کے وقت میں ایک بہت بڑا بازار لگایا جاتا تھا جہاں پر برتنوں، مصنوعی زیورات سے ملبوس جوتوں اور کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ کے سٹال لگائے جاتے تھے۔ یہاں کے لوگ چائے کے بہت شوقین ہیں۔ بھینس ان لوگوں کی آمدنی کا ذریعہ ہے اور یہاں بھینس کا دودھ بہت فروخت ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، ہڑپا میں کچھ مہینوں کے وقفوں سے میلوں کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر مقامی باشندے موسیقی پروگرام منعقد کرواتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہڑپا کی تہذیب کے موضوع پر ایک مختصر سی ویڈیو۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو لازمی سے دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی اسی طرح کی تمام تر اردو انفارمیٹیو اور سیر و سیاحت پر مبنی ویڈیوز کی تمام تر نوٹیفیکیشن آپ کو بلا تواتر آپ کے نوٹیفیکیشن پینل میں ملتے رہیں۔ اگلی ویڈیو کے آنے تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔